السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ریاستی اداروں پر کسی سیاسی وجہ سے کوئی حملہ کرے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ 9 مئی واقعہ سیاسی عمل نہیں تھا، جلاؤ، گھیراؤ اور انارکی کے زمرے میں آتا ہے۔ دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج کر دی۔ جسٹس مظاہر نقوی کا کہنا تھا کہ کونسل نے میرے اعتراضات طے کیے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیجا، میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی۔ عام انتخابات 2024 کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے ضابطہ اخلاق تیار۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تجاویز کو بھی ضابطہ اخلاق میں شامل کر لیا۔ امیدوار پولنگ کے دن تشدد کی ترغیب سے سختی سے اجتناب کریں گی۔ اسموگ متاثرہ علاقوں میں ماسک لازمی قرار۔ ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پابندی لاہور اور گوجرانوالہ ڈویژن کے اضلاع میں 20 تا 26 نومبر تک نافذ رہے گی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومتی اعلان کے باوجود پنجاب میں ماسک کے استعمال کا حکم نظر انداز۔ IMF تجاویز پر عمل درآمد کا تسلسل معاشی بحالی کے لیے ضروری۔ حکومتی اقدامات کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہو کر معمولی سا رہ گیا۔ حکومت کو اگلے 3 سے 4 سالوں تک IMF کی ضرورت رہے گی۔ پاکستان میں عدم استحکام کے لیے اسرائیلی ادارے متحرک ہیں۔ حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر اور فلسطین پوری امت مسلمہ کے مسائل ہیں۔ سوشل میڈیا پر ملک کی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں مسلمانوں کے خلاف 3 نفرت انگیز واقعات میں ملوث شخص گرفتار۔ ملزم نے نمازیوں پر حملہ کیا اور پتھر بھی مارے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو درجن بھر مقدمات کا سامنا ہے۔ برٹش کولمبیا میں NDP کا کنونشن۔ جگمیت سنگھ کی ٹروڈو اور پالیور پر کڑی تنقید۔ سنگھ کا کہنا تھا کہ ہم نے ہر روز اسٹیبلشمنٹ لبرلز اور کارپوریٹ کنزرویٹو کے خلاف لڑائی لڑی ہے۔ ٹورنٹو سٹی میں سرد موسم کے پیش نظر وارمنگ سینٹر کھول دیے گئے۔ رواں ہفتے اونٹیریو میں شدید سردی برقرار رہنے کا امکان۔ منگل اور بدھ کو شہر میں برف باری کا امکان۔ اسرائیل کا الشفا اسپتال کے نیچے طویل سرنگ ملنے کا دعویٰ۔ حماس کی تردید۔ جنگ میں 44 دنوں کے دوران 13,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کی حمایت۔ امریکی صدر کی مقبولیت میں ریکارڈ کمی۔ ایران نے جدید ہائپر سونک میزائل الفتح کی رونمائی کر دی۔ نمائش میں ایرانی ساختہ ڈرون غزہ بھی رکھا گیا تھا۔ نمائش میں شارٹ رینج پروجیکٹائلز کی بھی رونمائی کی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں پر کسی سیاسی وجہ سے کوئی حملہ کرے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ریاستی اداروں پر کسی سیاسی وجہ سے کوئی حملہ کرے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تفصیلات کے مطابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کے حوالے سے کہا کہ فوجی عدالتوں کے کیس میں فریق ہونا ثابت کرتا ہے ہم ریاست کے وفادار ہیں، جہاں لگے فیصلہ آئین و قانون کے مطابق نہیں تو ہمارا فرض ہے اپیل کریں۔ نگراں وزیر اعظم نے واضح کیا کہ ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والے غلط فہمی دور کرنے کے سزا نہیں ہوگی۔ 9 مئی واقعہ سیاسی عمل نہیں تھا،
جلاؤ گھیراؤ اور انارکی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ رویہ درست نہیں کہ اداروں پر حملہ کرنے والوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہ ہو۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے۔ ریاستی اداروں پر کسی سیاسی وجہ سے کوئی حملہ کرے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست پر حملے کرنے کے جواز تو کالعدم ٹی ٹی پی بھی پیش کرتی ہے۔ ٹی ٹی پی جواز پیش کر کے کہتی ہے کہ ہم ان کے بچے ماریں گے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی دور میں خڑکمل میں واقعہ ہوا، کچھ افراد مارے گئے تھے۔ اس وقت تو پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہوا ہے، تحقیقات کریں گے۔ اس وقت پی ٹی آئی نے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اعلان جنگ کیوں نہیں کیا؟ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ آج بھی سمجھتا ہوں بندوق تھامے چوکی پر شخص کے پاس جائیں تو وہ گولی چلائے گا۔ 9 مئی کو گولی چل سکتی تھی لیکن فوج نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ فوج کی تربیت ہوتی ہے، کوئی عسکری تنصیبات پر آئے تو حملہ تصور کریں۔ انتخابات سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ہماری ترجیح ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو۔ 1970 کے بعد کوئی ایسا الیکشن نہیں جسے تنازع میں دھکیلا نہ گیا ہو۔ میرے خیال میں الیکشن پر اے پی سی بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کے بعد کسی کو شکایت ہو تو متعلقہ فورم موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج کر دی۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ کونسل نے میرے اعتراضات طے کیے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیجا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کے میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے ایڈوکیٹ مخدوم علی خان کے ذریعے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی، جس میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو چیلنج کیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا آئندہ کارروائی کے لیے موصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دیا جائے۔ انہوں نے درخواست میں مزید کہا ہے کہ ظاہر کیے گئے اثاثے جج کے خلاف کارروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ ٹیکس حکام کی جانب سے اثاثوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا۔ میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ پر حملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تجاویز کو بھی ضابطۂ اخلاق میں شامل کیا ہے۔ سیاسی جماعتیں امیدوار پاکستان کے خود مختاری کے خلاف بات نہیں کریں گی اور انتخابی مہم کے دوران الیکشن کمیشن کی تضحیک سے اجتناب کریں گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات 2024 کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے ضابطۂ اخلاق تیار کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی تجاویز کو بھی ضابطۂ اخلاق میں شامل کیا ہے۔ سیاسی جماعتیں امیدوار پاکستان کے خود مختاری کے خلاف بات نہیں کریں گی اور انتخابی مہم کے دوران الیکشن کمیشن کی تضحیک سے اجتناب کریں گی۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے سلسلے میں سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ضابطۂ اخلاق تیار کر لیا، جسے الیکشن شیڈول کے ساتھ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیاسی جماعتیں امیدوار پولنگ کے دن تشدد کی ترغیب سے سختی سے اجتناب کریں گی۔ انتخابی مہم کے دوران ہتھیار، آتشیں، اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی ہوگی۔ عوامی اجتماعات میں اور پولنگ اسٹیشن کے اطراف ہوائی فائرنگ اور پٹاخوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی کو دستبرداری کے لیے تحائف، لالچ یا رشوت سے گریز کریں گی اور ان کی جانب سے انتخابی عملے اور پولنگ ایجنٹس کے تحفظ کے لیے مکمل تعاون کیا جائے گا۔ سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر 5% خواتین کوٹے پر عمل درآمد کو بھی یقینی بنائیں گی۔ ضابطۂ اخلاق کے مطابق الیکشن ایجنٹ کا متعلقہ حلقے کا ووٹر ہونا لازم قرار دیا گیا ہے اور قومی اسمبلی امیدوار الیکشن میں 1 کروڑ روپے تک اخراجات کر سکیں گے۔ صوبائی اسمبلی امیدوار 40 لاکھ روپے سے زائد اخراجات نہیں کر سکیں گے، جبکہ کامیاب امیدوار انتخابی اخراجات کی تفصیلات ریٹرننگ افسران کو جمع کرائیں گے۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں متاثرہ علاقوں میں 1 ہفتے تک ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں اسموگ کی صورتحال خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں متاثرہ علاقوں میں 1 ہفتے تک ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ عدالت نے ہفتے کے روز تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر شہری کو 1 ہفتے کے لیے 20 تا 26 نومبر 2023 ماسک پہننا ہوگا۔ یہ پابندی لاہور اور گوجرانوالہ ڈویژن کے اضلاع میں نافذ العمل ہوگی۔ نگراں صوبائی حکومت نے اسموگ کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر اہم فیصلہ کیا ہے، جس میں اسموگ سے متاثرہ اضلاع میں 1 ہفتے کے لیے فیس ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ دریں اثنا
لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر حکام کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں کا تحریری حکم جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت ہفتے کے 2 روز ورک فرام ہوم کرنے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ نوٹیفیکیشن میں جم بند کرنے کا لفظ معطل کیا جاتا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن کرونا کی شک کے تحت کیا گیا، اسے مزید لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں آج بھی صوبائی دارالحکومت آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں فضائی آلودگی ایئر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 395 ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر سفر کرنے سے اجتناب کی ہدایت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر کے مطابق شہر بھر میں انسداد اسموک کے حوالے سے کارروائیاں جاری ہیں۔ شہر بھر کی 60 سے زائد شاہراہوں پر پانی کا چھڑکاؤ مسلسل جاری ہے۔ اسموک میں کمی کے لیے بارش کا ہونا ضروری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ حکومتی اعلان کے باوجود لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں شہریوں نے ماسک کے استعمال کا حکم ہوا میں اڑا دیا۔ گزشتہ روز پنجاب حکومت نے بڑھتی ہوئی اسموک سے بچاؤ کے پیش نظر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں ایک ہفتے کے لیے ماسک کا استعمال یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے تھے۔ حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے باوجود سرکاری اور نجی دفاتر، اسکولز، مارکیٹس، لاری اڈوں پر شہریوں نے ماسک کا استعمال نہ کیا۔ ماسک پہننے کی پابندی سے اکثر شہری لا علم نکلے۔ نگراں حکومت نے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے اور بالآخر عالمی مالیاتی فنڈ کو مطمئن کرنے میں کامیاب رہی، لیکن اس اطمینان کو برقرار رکھنے کے لیے ابھی بہت سا سفر طے کرنا باقی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نگراں حکومت نے آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے اور بالآخر عالمی مالیاتی فنڈ کو مطمئن کرنے میں کامیاب رہی، لیکن اس اطمینان کو برقرار رکھنے کے لیے ابھی بہت سا سفر طے کرنا باقی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ممکنہ طور پر حکومت کو اگلے 3 سے 4 سالوں تک آئی ایم ایف کی ضرورت رہے گی، اس لیے آئی ایم ایف کی تجاویز پر تیزی سے عمل درآمد ضروری ہے۔ نگراں حکومت مختصر عرصے میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے مؤثر استعمال، سازگار موسم کی وجہ سے زرعی پیداوار میں اضافے، کروڈ آئل کی قیمتوں میں استحکام، ترسیلات زر میں اضافے، اسمگلنگ اور غیر قانونی کرنسی ایکسچینج کے خلاف کریک ڈاؤن اور ٹیکسوں میں اضافے جیسے اقدامات کے نتیجے میں آئی ایم ایف کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ ان مؤثر اقدامات کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہو کر معمولی سا رہ گیا، جس کا خاتمہ معیشت کی بحالی کی طرف پیش قدمی کو ممکن بنا دے گا۔ تاہم مستقبل میں مشکلات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت آئی ایم ایف کی تجاویز پر فوری طور پر عمل کرے اور تجویز کردہ اقدامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی قسم کی تاخیر کا شکار نہ ہو، تاکہ معاشی بحالی کے عمل کا تسلسل جاری رہے اور ملکی معیشت بدحالی کے چنگل سے باہر نکل سکے۔ نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ملک کی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عدم استحکام کے لیے اسرائیلی ادارے متحرک ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر ملک کی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عدم استحکام کے لیے اسرائیلی ادارے متحرک ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نمائندہ خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ اہل فلسطین تنہا نہیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین پوری امت مسلمہ کے مسائل ہیں۔ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ فلسطینی بھائیوں کے لیے جو ممکن ہے پاکستان کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ایسا گروہ موجود ہے جو بغیر سوچے سمجھے پروپیگنڈا کا حصہ بن جاتا ہے۔ قوم کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا دشمن کون سا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر چین نے اس جنگ کو روکنے کا جو اعلان کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ حافظ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ملک کی سلامتی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عدم استحکام کے لیے اسرائیلی ادارے متحرک ہیں۔ 7 اکتوبر کو غزہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ اسی دن اہل فلسطین کی مکمل تائید و حمایت کا اعلان کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، جس میں اپنے اسی موقف کو جو پاکستان کا روز اول سے موقف ہے دہراتے ہیں کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں اور کسی بھی صورت اہل فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔